مثلا ہم بات کر رہے تھے آدم علیہ السلام کے زمین پہ بھیجے جانے کی، خلیفہ جی انسان کو بنانے کی. تو اللہ کریم نے پہلے تو آدم علیہ السلام کو پھل کھانے پہ کوئی غصہ نہیں کیا، برا بھلا نہیں کہا، کوئی سختی نہیں کی، چونکہ یہ بہانہ بننا تھا، جو ٹریگر ہونا تھا تو اللہ نے دنیا میں بھیجنا تھا. جی یہ اس کا ماسٹر پلان کا پارٹ تھا کہ میں نے، ورنہ اللہ تو پہلے بتا رہے ہیں کہ میں نے خلیفہ بنانا ہے، دنیا میں بھیجنا ہے. سو دنیا میں تو اللہ نے بھیجنا ہی تھا، فیصلہ تھا اللہ کا. اس کے بعد بھیجا تو ساتھ ہی کہا کہ یہ کلمات جو دعا ہے آدم علیہ السلام کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. سو سکھا بھی اللہ خود رہا ہے کہ یہ دعا مانگو مجھ سے. دعا مانگتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں آل رائٹ، میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی، یور سلیٹ از کلین، یور سلیٹ از کلیئر، کوئی جرم، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی تمہاری نہیں ہے. رائٹ. اس کے بعد اگلا انتظام کیا کیا اللہ نے؟ اللہ نے کہا کہ میں اپنے رسول اور نبی بھیجوں گا جو اولاد آدم کو سمجھاتے سکھاتے رہیں گے، سیدھے راستہ پہ لاتے رہیں گے. سو بنیادی طور پہ مالک از سپورٹنگ اس، اس نے سپورٹ کرنے کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیجے. 1,24,000 بڑا نمبر ہے جی جی. اور آخر میں اپنے محبوب کو، انبیاء کے سردار کو 1400 سال پہلے جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کی، جہاں جہاں میرے مالک کی ربوبیت ہے، حکومت ہے، تخلیق ہے، وہاں وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میرے، لیکن ہم شاید ٹاپک سے پھر جی بتائیے. ادھر ادھر نہ نکل جائیں. یا اب میرے ذہن میں آ رہا تھا سوال، ایک تو آپ نے جس طرح ایکسپلین کیا ماشاءاللہ بڑا کلیئر ہوا ہے کہ اللہ کریم کے پیش نظر ایک پرپس تھا کہ انسان ایک ایسی مخلوق جس کو اختیار دیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ وہ میرے پاس آتا ہے یا کس طرح سے زندگی بسر کرتا ہے. تو سر انسانوں سے پہلے آپ نے جیسے ہمیں پہلے بتایا تھا کہ جنات تھے، جن تھے، تو جنوں کے پاس بھی یہ اختیار تھا کہ اچھا میں نے مزید تحقیق کی، مجھے اس کا کوئی مستند حوالہ نہیں ملا کہ انسان کہ جن بسائے گئے تھے. اچھا. یہ کہاں سے اخذ کرتے ہیں ہم؟ یہ بھی آپ نے اچھی بات کی جی کہ جو فرشتوں نے کہا نا ہاں ہاں کہ یہ خون ریزی کرے گا، جی جی جھگڑا کرے گا، ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جن بسائے گئے تھے تو فرشتوں نے ان کو دیکھا تھا تو ان کا خیال ہے کہ اس کا جواب بھی سورہ بقرہ کی اس سے اگلی 2 آیتوں میں مل جاتا ہے. اچھا اللہ کا کریم فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم جو ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو میں جانتا ہوں. سو میرا پہلا سوال یہ ہے، کیا فرشتے چھپاتے ہیں؟ نہیں. میرا مالک کہہ رہے ہیں، فرشتوں سے کہہ رہے ہیں اچھا کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو میں سب جانتا ہوں. سو اس کا مطلب فرشتے چھپاتے ہیں جی. رائٹ. اب آ جائیں وہ کیا چھپاتے ہیں. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی یا انسان کی، آدم سے مراد یا انسان ہے، ناٹ اے پرسن جی. فرشتوں نے کہا کہ یہ دنگا فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، جھگڑا کرے گا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ بڑا کائنڈ ہوگا، بڑا پیشنیٹ ہوگا، یہ بڑا لوگوں کی مدد کرے گا جی، تیری مخلوقات کی خدمت کرے گا. کوئی جانور بیمار ہوگا تو اسے یوں فکر کرے گا کہ اس کے جیسے اپنے بچے ہوتے ہیں جی. سو جو چھپایا، فرشتوں نے چھپایا کیا؟ انسان کی خوبیاں چھپائیں اور خامیاں بتائیں، جس کے متعلق مالک کہتا ہے اچھا کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو میں سب جانتا ہوں جی. سو یہاں اگر بات ہماری یہ سمجھ آ گئی ہو، بالکل صحیح. سو اس کا تعلق جنوں سے نہیں تھا کہ جن آئے اور بسے اور انہوں نے، لیکن ہر مخلوق کا اپنا اختیار ہے نا اور اپنا معاملہ ہے جی. اچھا کچھ لوگ اور بھی ایک اور بات بھی کہتے ہیں کہ جی وہ شیطان کا کوئی قصور نہیں، ابلیس کا کوئی قصور نہیں. میرا بڑا آسان سا سوال ہے،
اگر میرا قصور نہیں تو مجھے سزا ملنی چاہیے؟ نہیں ملنی چاہیے. یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، ہماری ویلیوز، مورل ایتھکس، دنیا کا نظام کہہ رہا ہے. ایسے ہی ہے نا، ٹھیک کہہ رہا ہے. اگر میں نے کوئی غلطی، قصور، زیادتی نہیں کی تو مجھے سزا بھی نہیں ملنی چاہیے. مالک بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. بے شک. جی، وہ تو یہاں تک بھی کہتا ہے کہ اگر تم سے کوئی زیادتی کرے تو اس سے زیادہ زیادتی جواب میں تم بدلہ لو، تو اس سے زیادہ زیادتی نہ کرو جتنی اس نے کی ہے. اور معاف کر دینا کو معاف کر دینے کو پسند کہتے ہیں. کرتے ہیں زیادہ. جی. جی جی. یہ مالک ہمیں سکھا رہا ہے، خود اس پہ عمل نہیں کرتا. خود تو جی، بالکل. وہ اس سے زیادہ کو معاف کرنے والا ہے. بالکل. اس سے زیادہ کسی کی رحمت ہو سکتی ہے؟ وہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا. اللہ کا کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتے آپ. سمجھ میں آنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عقلی طور پہ رب سمجھ نہیں آتا. عقلی طور پہ بڑی آسانی سے سمجھ آتا ہے انسان. کوئی چیز اپنے آپ نہیں بن سکتی. یہ کائنات کیسے بن گئی؟ وہ ایک بڑا آسان سا آرگومنٹ، کسی حکایت سناتے ہیں کہ دو لوگوں کی بحث تھی. ایک ایتھیسٹ تھا اور ایک اللہ کا ماننے والا تھا. وہ کہتا تھا دنیا بن گئی، تو جان بوجھ کے اس مکالمے میں، اس بحث میں لیٹ آئے اللہ کو ماننے والے. تو اس نے کہا تم لیٹ آئے؟ وہ کہتا اصل سچویشن بڑی ڈیفرنٹ ہو گئی تھی. تو ایتھیسٹ پوچھتا کیا ہوا؟ تو اللہ بھی بلیو کرنے والا اسے جواب دیتا ہے ایکچولی میں آ رہا تھا تو ایک دم درخت گرا، پھر اس کے شیٹس بنی اور ان سے کشتی بنی. پھر وہ کشتی خود ہی چل کے پانی میں آئی. پھر میں اس میں بیٹھا تو آ گیا. کیونکہ اس پروسیس میں ٹائم لگ گیا، درخت کے گرنے میں، اس کے پھر پیسز بننے میں یا شیٹس بننے میں، پھر ان کی بورڈ جو بننی تھی اس میں بھی ٹائم لگ گیا. تو یہ کرتے کراتے مجھے دیر ہو گئی، میں اس وجہ سے ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا. تو ایتھیسٹ سے کہتا ہے تو پاگل ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دل خود ہی گرے، خود ہی اس کی شیٹس بن جائیں، خود ہی اس کی بورڈ بن جائیں، خود ہی بورڈ بن کے دریا میں بھی آ جائیں اور تم اس میں بیٹھو؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں جو بلیونگ ان اللہ کہ اگر ایک بوٹ نہیں بن سکتی تو یہ کائنات کیسے بن گئی کسی مالک کے بغیر؟ سو ہم چونکہ اس وقت ڈبیٹ میں ہیں نہیں، اللہ کے ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا میرا مالک عدل اور انصاف کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے؟ میرا قصور بھی نہیں ہے، مجھے بدنام بھی کر دیا. اپنی کتاب میں مجھے ابلیس راندہ درگاہ بھی کہہ دیا، تم پر لعنت ہو، تم پر ملامت ہو، تم قیامت تک رول گئے. اس کے بعد بھی، اور تمہارے چیلے ہوں گے تمہیں فالو کریں گے، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے پیچھے نہیں آئیں گے. اور اگر کوئی بہکاوے میں آتا ہے تو اسے اللہ نے رستہ بھی سکھا دیا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ رکھی ہوئی ہے تمہارے اندر، یہ خوبی رکھی ہے کہ تم بہک بھی سکتے ہو، غلطی بھی کر سکتے ہو. غلطی ہوگی، بہک گئے، معافی مانگ لو. آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ نے یہ بات سکھائی ہے کہ کیسے معافی مانگنی ہے، تو آدم کی اولاد کو بھی سکھائی ہے. جی، سو یہ خیال کرنا نہیں. اس کے پاس علم تھا، وہ فرشتوں کا استاد تھا. جی، اس نے اپنے غرور، علم، اپنی حیثیت، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو مٹی، جس مٹی سے آدم کو تخلیق کیا گیا، انسانوں کو تخلیق کیا گیا، وہ ایک مٹی لی گئی روئے زمین سے، مختلف حصوں سے، اور وہ شیطان یا ابلیس لے کر آیا تھا. تو اس کا دماغ خراب یہ تھا کہ میں مٹی لے کے آیا ہوں، میرے سامنے بنا ہے، میں اتنا علم والا، میں اتنے رتبے والا، میں سجدہ کروں اسے؟ میری یہ ویلیو ہے کہ میں ایک مٹی سے بنی ہوئی مورت یا مٹی سے بنی ہوئی شخصیت کو سلام کروں، سجدہ کروں؟ مورت سے مراد اللہ کے تخلیق کی بات ہو رہی ہے، کسی مجسمے یا کسی بت کی بات نہیں ہو رہی. میں شاید ٹھیک لفظ استعمال نہیں کیا، معافی چاہتا ہوں. وہ جو اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اللہ نے برتری دکھائی فرشتوں کے سامنے اور پھر حکم دیا سجدہ کرو. تو اس نے سجدہ نہیں کیا نا. یہ فیصلہ کس کا تھا سجدہ نہ کرنے کا؟ اس کا اپنا فیصلہ. پہلا نافرمانی کی ہے، چلے نافرمانی ہو گئی. جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو یا نسل آدم کو توبہ کرنے کا طریقہ بتا دیا، تو کیا انفیئر تھا اللہ اس کے ساتھ؟ وہ پھر اکڑ گیا اس پہ اکڑا. آدم اور ابن آدم نے احساس کیا تو معافی مانگی. مالک جی سلپ ہو گئے. جو خوبی اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، دیکھیں اگر ہمارے اندر یہ خوبی ہو ہی نہ تو کس چیز کا انعام اور کس چیز کی سزا؟ جی، ایک مشین گھومتی ہی نہیں ہے، واشنگ مشین ہے، اس میں گھومتی ہے نا، تو
کپڑے بھی گھومتے ہیں, پانی بھی گھومتا ہے. فرض کریں وہ گھومتی نہ ہو, آپ اسے پوچھیں گھومتی کیوں نہیں ہو, تو وہ کہے میرے تو موٹر ہی نہیں ہے, میں کیسے گھوموں. تو اللہ نے یہ ہمارے اندر خوبی رکھی کہ ہم دائیں بائیں ہو جائیں سیدھے راستے سے. تو جب بھی انعام اور سزا کا کانسیپٹ بھی آیا نا, تو ابلیس نے صریحاً انکار کیا اور پھر اس پہ اکڑ گیا. بجائے غلطی پہ معافی مانگنے کے اللہ کو چیلنج کر دیا جی کہ میں تیری مخلوق کو بھٹکاؤں گا, جی تیری عزت کی قسم میں انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا, میں انہیں ان کے رستے سے بھٹکاؤں گا. مجھے طاقت چاہیے, جتنے تیرے بندے اتنے میرے ملٹیپل. اللہ نے کہا آل رائٹ گیون. اس نے کہا مجھے رنگ روپ بدلنے کی بھی اجازت دیں. کہیں وہ خدا بن کے آتا ہے, کہیں وہ آپ ایک نیک آدمی بن کے آتا ہے, کہیں بڑا سمجھدار بن کے آتا ہے, کہیں بڑا ہمدرد بن کے آتا ہے. کسی نہ جو اسے سمجھ آتی ہے نا, مجھے یا آپ کو پھنسانے کے لیے جو واردات اسے سمجھ آتی ہے, سوائے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, وہ ہر روپ اختیار کر سکتا ہے. خدا بن کے بھی آ جاتا ہے, یعنی خدا تو ایکچولی نہیں بنتا وہ, بٹ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں. اور اگر ہماری مہربانی نہ ہو, مالک کی ہدایت نہ ملی ہو, تو ہم اس کے بہکاوے میں بھی آ جاتے ہیں, انسان آ جاتا ہے. پھر اس نے کہا کہ مجھے وقت بھی چاہیے, قیامت کے دن تک, حساب کتاب کے دن تک مجھے وقت چاہیے, مہلت چاہیے. اللہ نے وہ بھی دے دی. سو وہ تو اکڑنے پہ اکڑ رہا ہے, بار بار اکڑ رہا ہے, ہر بات ایک نئی بدماشی دکھا رہا ہے یا نافرمانی کر رہا ہے. سو یو کین ناٹ کمپیئر, یو کین ناٹ سے کہ اس کا قصور نہیں تھا. قصور ہی تو اس کا تھا, لیکن سجدہ نہیں کیا تھا, غلطی ہو گئی, معافی مانگ لیتا, مالک سے کہتا مالک غلطی ہو گئی, میں سمجھ نہیں پایا, موقع دے دے, اب سجدہ کر لو. جب مجھے معافی کیسے مل سکتی, اس نے تو یہ کرنے میں ہوگا, یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں, میں اسے کہ اللہ کریم پوچھتا ہے. قرآن کریم ہمیں بتا رہے ہیں جی ابلیس تمہیں اس چیز کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تم اپنے آپ کو اعلیٰ سے لوگوں میں سے سمجھتے ہو, عالین میں سے سمجھتے ہو؟ جی اس کو کہہ دیتا نہیں مالک, جسے تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ بڑی عزت کے قابل ہے, مجھ سے غلطی ہوئی. اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے, یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں. تو اس کو تو اس کا تکبر, مایوسی, وہ جو عزت میری آدم اور ابن آدم کو, وہ اسے ہضم ہی نہیں ہوئی. سو وہ پوری طرح قصوروار ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا قصور کوئی نہیں تھا. اٹ واز پلانڈ, اٹ واز ناٹ پلانڈ لائک دس. اس کو اختیار تھا, اس نے غلطی کی, جی اس کی سزا ملی. میرا مالک وہ نہیں ہے جو کسی کا قصور بھی نہیں ہو اور اسے سزا دے. وہ تو قصور معاف کرنے والوں میں سے ہے. وہ تو کہتا لاکھوں گناہ کر لو, ریئلائز کر لیا گناہ ہوا ہے, توبہ کر لی, آئندہ کا ارادہ پکا کر لیا کہ آئندہ یہ نہیں کروں گا, معافی مانگ لو. پھر یہاں بھی نہیں ختم کرتا, وہ کہتا پھر دوبارہ غلطی ہوگی, پھر احساس ہوا تمہیں, پھر معافی مانگ لو. یعنی معافی مانگتے ہوئے ذہن میں یہ نہیں ہو کہ میں پچھلی سلیٹ کلین کراؤں اور کل سے پھر نیا کام شروع کروں. اس وقت آپ کا ارادہ, آپ کا دل, آپ کا یقین, آپ کی نیت, آپ کا کانشیس بڑا ٹھیک ہونا چاہیے کہ مالک معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. بار بار غلطی کرے. تواب اللہ کا نام ہے. تواب کا مطلب کیا ہے؟ توبہ قبول کرنا. اس سے آگے چلیے, یہ ایگزیجریشن کا سیکھا ہے, بے حساب کا. بار بار توبہ قبول کرنے والا, صرف توبہ قبول کرنے والا نہیں, بار بار توبہ قبول کرنے والا. اللہ کریم ہم غلطیاں, انسان ہونے کے ناطے ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. اللہ ہمیں غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم جو غلطی کریں اس پر توبہ کی توفیق دے اور توبہ قبول کر لیں. اللہ کریم ہم سب پہ مہربان ہو. آج کے ایپیسوڈ میں ہم تھوڑا سے ڈفرینٹ ٹاپک پہ گئے, لیکن امید ہے کہ آپ سب نے بہت معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سیرت پوڈ کاسٹ میں کا سلسلہ نیکسٹ ایپیسوڈ سے اس کو شروع کریں گے دوبارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.